بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو احساس کی جانب سے محرم کی یہ خصوصی ٹیلی تھون نشریات ہیں. میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود. ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ تک مختلف اوقات کار میں سال کے مختلف اپیلیں لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں. اس مرتبہ بھی ہم ماہ محرم الحرام کی نسبت سے آپ تک یہ اپیل لے کر آ رہے ہیں پانی کے حوالے سے, راشن کے حوالے سے اور مسجدوں کی تعمیر کے حوالے سے. اور پروگرام کے پہلے حصے میں ہم یہ بات بھی کر رہے تھے کہ اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں, کوئی نیک کام کرتے ہیں, کوئی خیر کا کام کرتے ہیں, کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں عوام الناس کی بہتری ہو, عوام الناس کا فلاح شامل ہو, اور اس کام میں ہم مختلف نیتیں شامل کر لیں, صلہ رحمی کی نیت ہو, بھائی چارے کی نیت ہو, یہ جو ایک کانسیپٹ ہے مسلمانوں میں اخوت کے حوالے سے, ہم اس نیت کو شامل کر لیں. اور ہمیں جس طرح سے یہ سبق پڑھایا گیا ہے کہ مسلمان جسم واحدہ کی مانند ہے, جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. وہ جو فلسفہ ہمارے اسلاف نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تابع خاک کاشغر, ہم اس فلسفے پر عمل پیرا ہوں اور تمام مسلمانوں کو اپنا حصہ سمجھیں اور انہیں اپنے گھر والوں جیسا سمجھیں. اور کہیں بھی اگر مسلمان کسی پریشانی میں مبتلا ہوں, اور مسلمان ہی کیا اگر کہیں پر بھی کوئی انسان بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہو, تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس کی مشکلات کو, اس کی پریشانیوں کو اپنی حیثیت اور اپنی استطاعت کے مطابق جس قدر ممکن ہو سکے ہم سے اسے کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی کوشش کو لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. اور ہمیشہ سے ہمیں یہ کہتے ہوئے بہت ہی زیادہ خوشی بھی محسوس ہوتی ہے کہ ہمیشہ سے آپ کا تعاون شامل حال نہ صرف رہا ہے بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں اضافہ ہوتا رہا ہے. اور یہ جو کام اتنے وسیع پیمانے پر الحمدللہ ہو رہا ہے, یہ آپ لوگوں کے تعاون ہی سے ممکن ہو رہا ہے کہ پاکستان میں بھی, انڈیا میں بھی, جموں کشمیر میں بھی, ترکیہ میں بھی, شام میں بھی, فلسطین میں بھی, بہت سے دنیا کے ایسے علاقے ہیں جہاں پر الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن موجود ہے اور خیر کا یہ کام کر رہی ہے. آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا تعاون احساس کے ساتھ شامل ہو جائے تو مختلف پیکیجز اس وقت اسکرین پر موجود ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے کسی ایک فیملی کو ایک ماہ کے لیے راشن فراہم کر دیا جائے تو آپ نے محض $65 کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ایسے علاقے میں پینے کا صاف پانی آپ کی وساطت سے فراہم کروایا جائے جہاں پر پینے کا صاف پانی دستیاب نہیں ہے, وہاں پر کوئی کنواں کھدوایا جائے, ٹیوب ویل لگوایا جائے, چھوٹے ہینڈ پمپس لگوائے جائے, تو آپ نے محض $185 کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر میں آپ کا حصہ شامل ہو جائے اور آپ ایک چھوٹی مسجد مکمل طور پر خود سے تعمیر کرنا چاہتے ہیں, اپنے نام پر, اپنے مرحومین کے نام پر, کسی بھی نام پر ایصال ثواب کے لیے آپ ایک مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں, تو آپ نے $9,500 کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. میں بار بار یہ گزارش کر رہا ہوں کہ دس از ناٹ دی لمٹ, دس از دی پیکیجز اونلی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پیکیج کو مکمل طور پہ لے لیں تو اس کے لیے ہم نے یہ رقم آپ کو بتائی ہے, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں آپ کا حصہ شامل ہو جائے تو وہ $1,000 سے بھی ہو سکتا ہے, $500 سے بھی ہو سکتا ہے, $10 سے بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان میں سے کسی بھی چیز میں اپنا حصہ شامل کریں تو ہمارے اکاؤنٹ نمبرز اسکرین پر موجود ہیں. آپ ہماری ویب سائٹ پر جا کر ویزا اور ماسٹر کارڈ کے ذریعے بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں. اس وقت اسکرین پر ہمارے اسٹوڈیوز کے نمبر بھی موجود ہیں, ہاٹ لائن نمبرز بھی موجود ہیں. آپ ہمارے نمائندوں سے 24/7 بات کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کا کوئی نمائندہ یا آپ خود ہمارے کسی آفس تشریف لانا چاہیں سو یو آر مور دین ویلکم. آپ بالکل تشریف لا سکتے ہیں اور بات کر کے جس بھی شعبے میں آپ کا دل بھرتا ہو آپ اپنی رقوم ہم تک بھیج سکتے ہیں. ناظرین, پروگرام میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مختلف مہمان بھی موجود ہوتے ہیں, ان سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے. علامہ سعید رضا گیلانی صاحب موجود ہیں, جناب جاوید میمن موجود ہیں, ابصار رحیم صاحب بھی پروگرام میں موجود ہیں. ہم چاہیں گے کہ پروگرام کے اس سیگمنٹ میں پہلے آغاز میں ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام میں شامل کر لیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا
तनम 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 फरसुदा जा पारा ज़ेजरा या रसूल अल्लाह तनम फरसुदा जा पारा ज़िगजरा या रसूल अल्लाह दिलम पजमुर्दा पजमुर्दा आवारा ज़ेसिया या रसूल अल्लाह जो मन गुजर आरी जो सोए मन गुजर आरी मने मिसकी ज़नादा फिदाए नक्श नालैनत फिदाए नक्श नालैनत कोनम जा या रसूल अल्लाह तनम जो बाज़ू शफ़ाअत रा शफ़ाअत रा कुशाई बरगुनहगारा मकुन में है रूम जामीरा दरा या रसूल अल्लाह तनम फरसुदा जा पारा ज़ेजरा या रसूल सुभान अल्लाह भाई, क्या कहने अफसार भाई, माशाल्लाह।
सलामत रहें, अल्लाह ताला आपकी आवाज़ को सलामत रखे, आपके लहजे को सलामत रखे। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम कोशिश करते हैं कि अपने मेहमानों से, जिस तरह से हमने पहले हिस्से में पानी के हवाले से गुफ्तगू की है, हम कुछ राशन के हवाले से अल्लामा साहब बात करते हैं कि राशन में ऑब्वियसली खाने पीने का सामान फराहम किया जाता है, और जिस तरह से इस्लाम में पानी पिलाने के हवाले से प्यासे को बड़ी ताकीद की गई है और उसकी फजीलतें भी बयान की गई हैं, बिल्कुल इसी तरह खाने के हवाले से भी बहुत सी फजीलतें हम सुनते रहते हैं कि जब किसी इंसान को भूख लगती है और वो भूख में मुब्तला होता है और कोई उसकी भूख मिटाने के लिए उसको कुछ फराहम करता है, तो उसके लिए बड़ी फजीलतें हैं और इस दीन इस्लाम में। तो कुछ फजीलतें आगाज़ में बता दीजिए, फिर इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू भी करते हैं। बिल्कुल, इस पर बात करने से पहले अभी जो एक बात आपने कही थी कि हम ब्रेक पर जाने से पहले एक बात हुई थी जिसमें कि समंदर पार जो पाकिस्तानी हैं उनमें एक जज्बा ज़्यादा होता है। जी जी। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा सोच रहा था, एक जहन में एक ये भी ख्याल आता है कि जज्बा हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी यानी यहाँ जो मुसलमान मौजूद हैं, जज्बा उनके अंदर भी है, लेकिन हमारे यहाँ बाज़ लोगों के ख़ुद मांगने की जो एक आदत या पेशा बना लेना, इसकी वजह से एतमाद टूट गया है यहाँ के लोगों का। वरना ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के अंदर जज्बा नहीं है, यहाँ के लोगों के अंदर। और आप देखिए, इस चीज़ को बाहर ममालिक के अंदर एक जुर्म के तौर पर शुमार किया जाता है कि बिला ज़रूरत किसी से मांगना या सरेआम एक इसको पेशा बना लेना। तो इस्लाम में भी ममानियत है। आप देखिए, दीन इस्लाम ने भी जहाँ इसको मना किया, बल्कि यहाँ तक हमें हदीस मुबारक मिलती है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी सख्त ममानियत फरमाई, बल्कि इस पर वाईद भी बयान फरमाई कि जो शख्स बग़ैर किसी ज़रूरत के किसी से सवाल करता है, क़यामत के दिन वो इस तरह आएगा कि उसके चेहरे का गोश्त जो है वो अपने हाथों से जो है वो निचोड़ रहा होगा इस तरह। तो ये एक गोया उसके बारे में वाईद है और सख्त अजाब की है। और यहाँ तक हमें मिलता है रिवायात में कि जो शख्स बग़ैर किसी ज़रूरत के मांगता है यानी सवाल करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उस पर तंगदस्ती ही को डाल देता है। यानी उसे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसने सिर्फ वैसे ही लोगों से मांगना शुरू कर दिया, तो अब अल्लाह तबारक व तआला उस पर ऐसी मोहताजी और तंगदस्ती डाल देगा कि अब वो मांगता ही रहेगा। तो यहाँ पर बाज़ लोगों ने इसको पेशा बना लिया है। तो यहाँ जो मुसलमान हैं वो उन लोगों की वजह से, सिर्फ उन लोगों की वजह से एक एतमाद टूट जाता है कि हम जिसे दे रहे हैं ना मालूम वो मुस्तहिक है भी या नहीं, हमारा जो ये सदका है ये कहीं ज़ाया ना हो जाए। इसकी वजह से एक एतमाद की कमी की वजह से अब जो वहाँ दूर मौजूद हैं उनके अंदर भी वो जज्बा मौजूद है। तो अब वो फिर तलाश करते हैं ऐसे इदारे कि जहाँ से हम अपना डोनेशन, अपना सदका उन मुस्तहिक लोगों तक वाकई पहुँचा सके। और एहसास का ये नहीं कि सिर्फ जो बाहर ममालिक में जो लोग हैं, हमारे पाकिस्तानी जो हैं, उन्हें भी चाहिए कि वो भी इसमें हिस्सा मिला सकते हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा मिलाएं कि ये ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो पानी हो या राशन पहुँचाना हो। आप देखिए, बुनियादी ज़रूरियात है, हर महीने हर घर में राशन आना है, क्योंकि खाना और पीना ये बुनियादी ज़रूरियात है। और इंसान की ज़िंदगी इसी से, अगर वो मेहनत मजदूरी करता है तो उसके लिए भी पहले जब तक जिस्म में खुराक नहीं होगी, वो उसकी सेहत उसको इजाज़त नहीं देगी, वो आगे रिज़्क़ हलाल नहीं कमा सकेगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी इंसान को खाना पहुँचाया जाए, उससे राशन तक पहुँचाया जाए। दीन इस्लाम में इसकी बड़ी फजीलत बयान की गई है। किसी को एक लुकमा खिला देना, इस पर भी अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा अजर व सवाब अता फरमाता है। और इसकी मिसाल यूँ दी गई है कि जैसे कोई शख्स किसी बीज लगाकर उसकी परवरिश करता है, उसे एक तनावर दरख्त बना देता है, तो इंसान जो भी सदका करता है, अल्लाह तबारक व तआला गोया उसके सदक़े को इस तरह महफूज रखता है और वो सदका बढ़ता रहता है। और जब क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसको जो अजर व सवाब अता फरमाएगा उस सदका करने वाले को, किसी को खाना खिला देने वाले को, अल्लाह तबारक व तआला जो उस सदके का सवाब अता फरमाएगा, वो शख्स भी हैरान रह जाएगा कि इतना तो मैंने सदका किया नहीं। और हमें दीन इस्लाम ने, हमारे देखिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर हमारे लिए आइडियल कौन है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप देखिए, आपके दर से कोई कभी खाली नहीं जाता था, यहाँ तक कि कई कई दिन तक घर में फाका है, लेकिन अगर कोई साइल आता है उसको ज़रूर दे दिया जाता है। और फिर यही तरबियत और यही चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में हमें अहले बैत अतहार में भी देखने को मिली है। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने भी इस बात को वाज़ेह तौर पर उस अंदाज को भी बयान किया गया कि जब खातून जन्नत सय्यदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शहज़ादे जब एक मरतबा बीमार हो गए, इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह
تعالیٰ عنہما, اور پھر یہ منت مانی گئی تھی 3 روزے, طویل واقعہ ہے. آپ دیکھیے اس انداز کو کہ 3 دن مسلسل اب کوئی شخص روزہ رکھے اور افطار کا جب وقت ہو, پورا دن کا بھوکا پیاسا ہو, اور اب سامنے چند روٹیاں موجود ہیں اور پتہ ہے بس یہی کھانے کو ہے, تو دل میں ایک فطری طور پر ایک تڑپ ہوتی ہے, ایک امید ہوتی ہے, اور پھر کوئی سائل آ کر باہر صدا لگائے اور وہ تمام روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دی جائیں. یہ کتنا بڑا اہل بیت اطہار کا ایک عمل ہے, اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اسی عمل کو ترتیب وار قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا ہے. تو ہمیں دین اسلام, اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ کرام ہیں, جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی فضیلت کے بارے میں بیان فرمایا تو ایک صحابی رسول حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا باغ تھا جو انہیں سب سے زیادہ محبوب تھا, اور اس میں 300 کے قریب ایسے درخت جو پھلدار درخت تھے. انہوں نے جب صدقے کی فضیلت کو سنا تو آپ نے وہ باغ جو ہے وہ وقف کر دیا اور اس کو گویا غریبوں کے لیے صدقے کے طور پر کر دیا. یعنی ہمارے دین اسلام نے تو اس صدقے پر اس قدر اجر و ثواب رکھا ہے. اگر ہم محسوس کریں نا, دیکھیں کوئی بھی شخص جب کسی مصیبت میں ہوتا ہے, پریشانی میں ہوتا ہے, وہ اس چیز کی جو حساسیت ہے اس کو سمجھ سکتا ہے. ایک بھوکے کو کیا تکلیف پہنچتی ہے, یہ جب ہم بھوک خود برداشت کریں گے تو ہمیں احساس ہوگا. اور دین اسلام نے اسی احساس کو بیدار کرنے کے لیے رمضان المبارک کے روزے رکھے کہ روزہ جہاں انسان کے اندر تقوی پرہیزگاری کو پیدا کرتا ہے, وہیں اس کے ساتھ ساتھ ان غریبوں کا احساس بھی تو دلانا ہے. آج ہم جو یہاں پر بیٹھے ہیں, اگر پانی کے لیے ہم بیٹھے ہیں, راشن کے لیے ہم, تو ان غریبوں کا احساس ہمیں ہمارے اندر پیدا ہو کہ ہم رمضان المبارک میں جو چند گھنٹے, 10 گھنٹے, 12 گھنٹے, 13 گھنٹے ہم بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں, ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے چیزیں موجود ہیں. بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ ہم عام دنوں میں جتنا اگر کم کھاتے ہوں گے, افطاری کے موقع پر ہم اس کا ڈبل ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے. یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیر نعمت ہے, اور افطاری کے موقع پر جو چیزیں ہیں اس کی برکتیں بھی الگ ہیں, لیکن ہمارے سامنے وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے افطار کے موقع پر کہ 10-12 گھنٹے بھوکا رہنے, پیاسا رہنے کے بعد, تو وہ لوگ جن کے پاس راشن ہے ہی نہیں, جن کے پاس اسباب نہیں, جن کے پاس خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, ان کی بھوک کا احساس یہ ہمیں روزہ بتاتا ہے. تو جب انسان اس چیز کو محسوس کرے تو پھر خود بخود ان کی مدد کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. اور یہی چیز ہمیں آج بتائی جا رہی ہے کہ اگر ہم یہاں پر کسی کو راشن دینے کے لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں تو وہی احساس آپ اپنے اندر بیدار کیجئے جو آپ نے رمضان المبارک میں محسوس کیا تھا. تو ایسے علاقے جہاں پورے سال جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں, اگر آپ کے کچھ حصہ ڈونیشن دینے سے, کچھ آپ کا حصہ ملا دینے سے اگر کسی ایک گھر میں بھی راشن پہنچ جاتا ہے, وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کے کھانے پینے کا اسباب ہو جاتا ہے, سامان مل جاتا ہے, تو آپ اس خوشی کو محسوس کیجئے کہ جس وقت آپ افطار کے وقت کھجور کھاتے اور ان نعمتوں سے مستفیض ہوتے تھے, تو 10-12 گھنٹے بھوکا پیاسا رہنے کے بعد جو خوشی, جو لطف آپ محسوس کرتے تھے, وہی ان بچوں کو جو خوشی ملے گی اور ان کی زبان سے جو دعا نکلے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کیسا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. خوبصورت مثال دی علامہ صاحب آپ نے. اور دیکھیں نا رمضان المبارک میں جو 12 سے 13 گھنٹوں کا روزہ ہوتا ہے, ہم تو 3 مرتبہ کھاتے ہی ہیں. وہ سمجھ لیں کہ صبح کا ناشتہ جو ہے وہ کچھ پہلے کھا لیتے ہیں, دوپہر کا کھانا کچھ تاخیر سے, اور رات کا کھانا, تو وہ 3 وقت. اور آپ تو ڈبل کھاتے ہیں, ابھی آپ نے عرض کیا کہ ہم افطار نہیں, ویسے یہ افطار میں ڈبل. ہاں بالکل. اچھا, سب کے لیے کہہ رہے تھے. خیر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت بھی. آپ دیکھیں افطار کے موقع پر جو کھانا ہے, ہمیں دیکھیں ہم بھوکا پیاسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے بندہ جب رہتا ہے, اللہ نے افطار کے کھانے کا جو ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جب بندہ اگر کوئی دعا بھی کر لے, رب تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرا یہ بندہ پورا دن بھوکا پیاسا رہ رہا ہے, اس وقت ساری نعمتیں موجود ہیں, اس وقت بھی یہ ابھی نعمت کو ہاتھ نہیں لگا رہا بلکہ مجھ سے مانگ رہا ہے. یعنی ساری نعمتیں, اور پھر وہ جو کھانا ہے فرمایا اس کا حساب بھی نہیں ہوگا, اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے اس افطار کے کھانے میں. رب تعالیٰ نے مبارک میں تو ویسے ہی حساب کتاب کا معاملہ بالکل تخفیف کر دی جاتی ہے. جاوید صاحب, جب ایک خاندان, ایک گھرانہ, ایک فیملی اپنے ماہانہ اخراجات کا تخمینہ لگاتا ہے اور اپنا ماہانہ بجٹ ترتیب دیتا ہے, تو ایک محتاط کیلکولیشن یا ازمپشن سمجھ لیجئے کہ میرے خیال سے پاکستان میں 50% سے زائد گھرانے ایسے ہیں کہ جو یہ فیصلہ نہیں کر پاتے ہوں گے کہ کس چیز کو شامل رکھنا ہے اس بجٹ میں, کس چیز کو نکال دینا ہے. بچوں کی تعلیم کے لیے کیا پیسے رکھنے ہیں, یوٹیلیٹیز کے لیے کیا ہے, کھانے پینے, دوائیوں کا معاملہ, وہ
जुमला भी था ना कि किस ज़रूरत को दबाऊं, किसे पूरा कर लूं, अपनी तनख्वाह कई बार गिनी है मैंने। ये तो उनका मामला है जिन्हें तनख्वाह मिलती है, और बहुत से लोग जो बेरोजगार हैं और जिनके पास जो बेवा ख़वातीन हैं और फिर इस तरह से माजूर अफराद हैं, और फिर इस तरह से बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो इस तरह से हैं कि जिनके पास वसाइल दस्तयाब नहीं है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जब वो अपना बजट बनाते होंगे तो वो डिस्टर्ब भी रहता होगा। 50 से 60% आबादी का मामला, मेरी अजम्पशन है, शायद मैं गलत हूँ, तो अगर ये तो मामला हो गया 50 से 60% आबादी का, फिर यकीनी तौर पे 30-35% हमारी कुछ स्टडीज़ हैं कि वो ख़ते गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अगर इस तरह की फैमिलीज़ को माहाना बुनियादों पर उनकी किफ़ालत कर दी जाए और उन्हें राशन फराहम कर दिया जाए तो एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके बजट का जो है वो पूरा हो सकता है। एक जानिब से तो वो मुतमईन हो सकते हैं और कि यार चलो हमारा माहाना राशन तो आ गया, अब जो दीगर अखराजात हैं उसके लिए हमें कोशिश करनी है। तो ये किस कदर अहम है जावेद साहब? देखें, यह एक बहुत बड़ा अलमिया है। होना तो यही चाहिए कि जो दुनिया में आया है, जो किसी के पास सहूलत है, किसी के पास नहीं है, उन सबको खाना मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि दुनिया भर में जहाँ हम मुसलमान बसते हैं या गैर कौमें भी बसती हैं, तो वहाँ भी लोगों के खिलाने के लिए एक अच्छा इंतज़ाम है। तो हम तो मुसलमान मुल्क हैं और हमारे यहाँ तो जज्बा भी है, हमारा दीन मज़हब जो है सब चीज़, यानी आप हर कदम कदम पे हमें दूसरों को खाना खिलाने की, पिलाने की, अपनी चीज़ दूसरों को पेश करने की तरगीब देता है। तो अब यह है कि आपके अंदाज़े के मुताबिक 50% या 60%, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा आजकल जो माशी हालात हैं वो इससे ज़्यादा ख़राब हैं। और मैं कुछ इदारों में जहाँ इस तरह का काम होता है वहाँ मैं विज़िट भी करता हूँ और ज़ाती तौर पे वहाँ मौजूद भी रहता हूँ। तो इंतहाई कहीं सस्ता खाना भी होता है ना, आप यकीन करें इमरान भाई कि वो भी लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। और चलें, ये तो वो लोग हैं जो आपके हमारे जैसे सफ़ेद पुश लोग होते हैं जो बेचारे अपने तौर पे मांगते नहीं हैं और अपने जेब से खर्च करके करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो बेचारे पहुंच नहीं सकते उस लेवल पे। अच्छा, जो गरीब लोग हैं, जो मसाकीन दुकानों पर इस तरह की चीज़ें, वो एक वाक़या मेरे साथ ही हुआ, अगरचे उसका पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा उसमें फ़र्क मैं चाहता हूँ कि वो बात याद आ गई कि मैं एक दुकान पर मौजूद था और वहाँ पर एक बच्ची आई कि मुझे 100 रुपए का वो मुर्गी का कुछ उसने कोई चीज़ जो है वो मांगी। तो मुझे बड़ा तरस आया, बच्ची को मैंने देखा और मेरा गुमान तब ये था कि मैंने उसे कहा बेटा अगर आपने गोश्त लेना है तो आप ले लो, मैं पैसे तो उस बच्ची ने, अच्छा यहाँ तक की बात ये थी कि जो, और ये मतलब हकीकी वाक़यात हैं, ऐसा हो रहा है। मेरी बारी में ऐसा नहीं था, बच्ची ने कहा अंकल मैं बिल्ली के लिए ले रही हूँ, घर के लिए, यानी कि वो जरूरतमंद नहीं थी, और बिल्लियों के लिए कुछ वो कैटेनिया होती, क्या कहते हैं, वो इस तरह की कोई चीज़ जो है वो ले रही थी। लेकिन इस तरह के वाक़यात दुकानों में होते हैं कि लोग आते हैं और वो कोई इस तरह की चीज़ की जो फेंकने की होती है वो कहते हैं कि आप बस ये 50-100 रुपए की ये हमें दे दो। इमरान भाई, ये हकीकत है कि आजकल स्टोरों का, बड़े बड़े सुपर स्टोर का रिवाज है, आप अक्सर खड़े हो जाएं वहाँ तो लोग अपनी ट्रॉली में जो ज़रूरत की चीज़ें उनको नज़र आती हैं कि हमें चीज़ें चाहिए, यानी ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास पैसे हैं, जी, जो पैसे लेके स्टोरों में जाते हैं, बाकायदा मुशाहिदा है बिल्कुल। और वो बेचारे जब बिल बनाने पे आते हैं, जब वो बिल तो जी आपका बिल बना 25,000, तो इसमें आप 5,000 की चीज़ निकाल दें। तो ऐसा एक नहीं, कई वाक़यात एक लाइन में अगर आप खड़े हो जाएंगे, इन्फ्लेशन भी है मुल्क में, जाहिर सी बात है वो बेचारा सोच के आता है कि मैंने पिछले 25,000 में ये सब चीज़ें ले ली थी, तो वो ये सोच के आता है, जब आता है तो उसको फ़र्क काफ़ी मिलता है। ये सब चीज़ें ये उन लोगों के साथ है जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास नहीं है कुछ भी, पल्ले कुछ नहीं है बेचारों के पास, जेब में कुछ नहीं, वो क्या करते होंगे यार। और दुकानों पर भी, हम राशन की दुकानों पर भी आप जाएँ तो ऐसे कई आपको मुशाहिदे मिलते हैं, ऐसी कई चीज़ें आपको नज़र आती हैं कि लोग बेचारे इतने कम पैसों की चीज़ें मांगते हैं कि 100 रुपये की दें या 50 रुपये की। चावल, एक ज़माने मुर्गी का गोश्त, इस तरह की चीज़ें किलो किलो लोग लेते थे। अब ऐसा ही है कि आके कहते हैं ये जो आप बिल्ली के लिए कह रहे हैं, तो ये ज़ाती इस्तेमाल के लिए भी लोग जो है ना कहते हैं 100 रुपये की चिकन दे दें हमें, या 100 रुपये का फला हिस्सा दे दें, वो हम खाने के तौर पर इस्तेमाल कर लेंगे। इस तरह भी हो रहा है। तो ये चीज़ें, ये जब माशरे में आप
دیکھیں یہ تیزی سے آ رہی ہیں، کوئی یعنی مقصد ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا آہستہ آہستہ سب چیز ہو رہی ہے، اب کافی حد تک معاملات ایسے ہو چکے ہیں کہ یعنی اچھے خاصے جن کے دسترس میں چیز تھی وہ باہر ہو رہی دور ہوتی جا رہی تو ہے. یہ پھر جو بیچارے مانگنے والے ان کے لیے کون ہوگا؟ ان کے لیے احساس جیسے ادارے ہوں گے. اچھا باہر جو ہمارے بھائی بہن جو اس وقت ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور ہمیشہ تعاون کرتے ہیں، تو احساس کا بڑا منظم کام ہے، اور شاید جن لوگوں نے ایک دفعہ احساس کے ساتھ کام کیا ہوگا یا کوآپریٹ کیا ہوگا انہوں نے محسوس کیا ہوگا کہ احساس کے لیے کافی اچھے مواقع ہیں. احساس گراؤنڈ ریئلٹی پہ جا کے وہاں ان کے اپنے نمائندے موجود ہیں، سب چیزیں اپنے کمپیوٹرائز ریکارڈنگ اپنے طور پہ رکھ کر اس کو جو ہے کام انجام دیتا ہے. بالکل بالکل. اور ہمارے نمائندے نہ صرف گراؤنڈ پر موجود ہیں، ان کی جانب سے جو چیزیں ہمیں موصول ہوتی ہیں، جو پیغامات موصول ہوتے ہیں، جو انفارمیشن ہمیں حاصل ہوتی ہے، انہی بنیادوں پر پلاننگ کی جاتی ہے، فیصلے ہوتے ہیں، پھر ان فیصلوں کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اگین وہی لوگ ہوتے ہیں. اچھا دیکھیں اس کے لیے بڑا انہوں نے منظم طریقے سے سسٹم کیا ہوا ہے. اس کہیں سے کوئی اطلاع آتی ہے تو اس کے اوپر بھی کوئی چیک ہے، وہ بڑا سسٹم سے انہوں نے اپنے طور پہ کیا ہوا ہے کہ کہیں کوئی چوک نہ ہو، کہیں بھول نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو میرے کہنے سے کوئی غلط نہ چلا ہے. انہوں نے کئی لوگوں کو انوالو کیا ہوا ہے، ہر طرح کے لوگ، وہاں کے مقامی لوگوں کو بھی انوالو کیا ہوا ہے اور یہاں شہری لوگوں کو بھی انوالو کیا گیا، آفس کے لوگوں کو بھی انوالو کیا ہے، تاکہ یہ صحیح جگہ پہ صحیح چیز. بالکل جیسا آپ بات کر رہے تھے نا کہ ایمانداری کا ہونا بڑا اہم ہے، اور وہ لوگ کچھ یوں کر جاتے ہیں کہ جس کے باعث بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کسی چیریٹیبل آرگنائزیشن میں نہ صرف آنیسٹی بلکہ کمپیٹیبلٹی کا ہونا بھی بڑا اہم ہے، کیپیسٹی کا ہونا بھی بڑا اہم ہے. یعنی کہ صرف ایمانداری ہونا کافی نہیں ہے، صلاحیت کا ہونا بھی، ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو کہ وہ چیریٹیبل کام کر سکیں. جس طرح سے ہم گوشت کی تقسیم ابھی پچھلے مہینے بقرعید کے موقع پر، تو اگر وہ کسی ایسے علاقے میں پہنچانا ہے جہاں پر آمد و رفت کے وسائل بھی موجود نہیں ہیں، جہاں پر سفر ہی 15 گھنٹوں کا ہے، ٹیمپریچر 40 سے اوپر ہے، تو وہاں پر اگر گوشت ویسے بھیجا جائے گا تو وہ خراب ہو جائے گا. تو پھر ریفریجریٹڈ گاڑیوں کا ہونا، پھر اسی طرح سے تمام معاملات میں سیلاب میں ہم نے دیکھا کہ لوگ کھانے پینے کی چیزیں بھیج رہے تھے لیکن پکانے کے لیے وہاں پہ جگہ ہی موجود نہیں ہے، ایندھن ہی موجود نہیں ہے، لکڑیاں گیلی ہو چکی ہیں، گیس موجود نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں بچی. ہمیں تو اس طرح کی اطلاعات تب موصول ہوتی تھی کہ مردوں کو دفنانے کے لیے زمین نہیں ہے، کلومیٹرز کا سفر کرنا پڑتا ہے وہاں جا کر. تو پھر کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں، تبھی جا کر ہم صحیح فیصلہ کر پاتے ہیں. اور آپ کی جانب سے دی گئی احتیاط کو یوں سمجھ لیجئے کہ بالکل ٹھیک مقام پر ضائع ہوئے بغیر لگایا جا سکتا ہے. اور اگر اطلاعات نہ ہو تو پھر وہ چیزیں ایمانداری ہونے کے باوجود بھی ضائع ہو جائیں گی. وہ اس کا نیت بھی صحیح ہوگی جب بھی خراب ہو جائے گی، کریڈیبلٹی اگر خراب ہو جائے. علامہ صاحب کہتے ہیں کہ بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے، اور یہ بھوک انسان کو کفر تک بھی معاذ اللہ لے جاتی ہے. اور اس طرح کی چیزیں ہم سنتے رہے، یقینی طور پر آپ نے بھی سنی ہوں گی کہ پیسوں کے عوض جو ہے وہ لوگ اپنا ایمان تک معاذ اللہ بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اور اس طرح سے دیگر بہت سے معاملات بھی ہیں. اس کو سم اپ کر دیا گیا اس جملے میں کہ بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے. تو لوگوں کو بھوک سے نجات دلانا کس قدر ضروری ہے، نہ صرف ان کی جان کے حوالے سے، ان کی ایمان کے حوالے سے بھی. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور دین اسلام نے بھی آپ دیکھیں جہاں زکوٰۃ کے مصارف بیان فرمائے تو اس میں جو ہے ایک وہ بھی ہے کہ ایسے لوگ جن کو زکوٰۃ دے کر دین اسلام کی طرف مائل کیا جائے، یہ بھی ایک مصرف موجود ہے. اور یہ ہمیں اسی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ دین اسلام نے ایسے لوگ جو مجبور ہیں، مستحق ہیں، ان کو ہم زیادہ سے زیادہ امداد پہنچائیں. آپ دیکھیے جس وقت ہجرت مدینہ ہوئی، مسلمانوں نے مکے سے مدینہ ہجرت کی، تو مسلمان جو اپنا مکے میں رہتے تھے ان کے پاس تھا، لیکن سب کچھ چھوڑ کر آئے تو مدینہ میں رہنے والے جو مسلمان تھے، جو انصار کہلاتے تھے، انہوں نے آنے والوں کی مدد کی ہر اعتبار سے، چاہے وہ کھانے پینے کے معاملات ہوں، دیگر معاشرتی معاملات ہوں. تو یہ اسلام کا ایک طریقہ کار رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہ اگر کوئی کسی کو کھانا کھلاتا ہے، پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے، حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جو کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے پھل کھلائے گا. اور یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے تو اللہ
تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور فرما دے گا کہ 500 خندق کے برابر. یہ ایک مثال دی گئی, اور ایک خندق سے دوسری خندق تک کا فاصلہ جو ہے وہ 500 سال کا ہے. تو یعنی یہ اتنی زیادہ جو ہے فضیلت اس کے بارے میں. جب سلام کی باری آئی, آپ دیکھیں دین اسلام نے تو فرمایا کہ جس کو تم پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے اس کو سلام بھی کرو اور اس کو کھانا بھی کھلاؤ. یہ بعض انبیاء کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو یہ تک روایت ملتی ہے کہ آپ بغیر کسی مہمان کو بٹھائے آپ کھانا تناول نہیں فرمایا کرتے تھے. یعنی آپ کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ اپنے دسترخوان پر ہمیشہ کسی کو ساتھ بٹھا کر پھر اس کو کھانا کھلایا کرتے تھے. اور دین اسلام نے خاص اس کی ترغیب بھی دی ہے. اور ہم اپنے معاشرے میں ایک اور چیز اگر جو محسوس کریں کہ ہمارے ہاں دین اسلام نے جہاں کھانا کھلانے کا حکم دیا وہاں ہر معاملے میں مسلمان کی عزت نفس کے بارے میں بہت زیادہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ہم کسی کو کھانا کھلائیں, کسی کو پانی پلائیں, کسی کو اگر ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اس کی عزت نفس کا ضرور خیال رکھیں. ہمارے ہاں بعض اوقات ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں پر بٹھا کر اس طرح کھانا کھلایا جاتا ہے کہ ایک عام شخص جو ہے وہ وہاں پر نہیں کھا سکتا. تو ایسے ادارے خاص طور پر ہمارے جو احساس کا ایک یہ رہا ہے کہ یہ گھر تک پہنچاتے ہیں. گھر تک پہنچانے میں کیا ہے کہ اب وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو ان قطاروں میں نہیں لگ سکتی, ان تک کھانا کون لے کر جائے گا, ان تک راشن کون لے کر جائے گا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہر شخص جو ہے وہ وہاں پر نہیں جا سکتا. تو ایسے آپ کے اگر پڑوس میں, آپ کے محلے میں, اور پھر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب پڑوسیوں کے بھی حقوق بتائے تو اب پڑوسی میں ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو مستحق بھی ہیں. تو ہمیں ایک ترغیباً دیکھیں کیا ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے گھر میں سالن بناؤ, گوشت بناؤ تو اس میں شوربہ زیادہ کر کے پڑوس میں ضرور بھیج دو, کیونکہ خوشبو جا رہی ہے تو ہو سکتا ہے پڑوس میں ایسے ہوں کہ جن کے گھر میں کھانا نہ بناؤ, تو کچھ شوربہ زیادہ کر کے وہاں تک دے دو. جب پڑوسی کا اتنے زیادہ ہمیں حق بتایا گیا تو ایک مسلمان جو جہاں پر رہتا ہے اس ملک کے اندر کیسے کیسے غریب لوگ ہیں جن کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے. اور ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ لوگ جو ہے وہ, آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں اگر فروٹ کا کسی نے ٹھیلا لگایا ہے, ایک فروٹ جو صحیح ہے وہ اگر 200 روپے کا ہے اور اسی میں جس پر جو نشانات وغیرہ ہیں جو تقریباً ابھی گلنے کے قریب ہے اگر وہ 50 روپے کا ہے تو لوگ اسے بھی خرید رہے ہیں. اس چیز کو بھی دیکھا جائے, اس 50 روپے کے اس کو بھی خرید رہے, کیونکہ ان کی قوت خرید نہیں ہے کہ وہ بالکل صحیح فروٹ خرید سکیں. اور ایسا ہر معاملے میں آپ نے دیکھا ہوگا. ابھی بات کی تھی چاول کی, تو ایک چاول جو 300 روپے کا ہے لیکن ایک جو 100 روپے کا ہے لوگ وہ بھی لے رہے ہیں, وہ لینے پر مجبور ہیں کیونکہ ان کی استطاعت نہیں ہے ایسی. تو ہمیں چاہیے کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے یہ تو موقع ہے. دنیا دیکھیے دار امتحان ہے, یہاں پر انسان نے جو کر لیا آخرت میں وہ اس کا اجر و ثواب پائے گا. جب موت کا وقت آ جاتا ہے پھر انسان سوچتا ہے کہ میں شاید جو ہے اب صدقہ کر دوں, اب میں یہ عبادت کر دوں, اس وقت تو پھر موقع ختم ہو گیا, مہلت ختم ہو گئی. دنیا دار امتحان ہے. آج جو اللہ نے مال دیا ہے اور اس سے اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں پانی کے طور پر, راشن کے طور پر یا اور صدقہ و خیرات کر کے, تو اس کو اللہ تبارک و تعالی نے دیکھیے کیا فرمایا, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور یہ ایک ایمان والوں کی پہچان ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنی ایمان کے جو ایک حلاوت ہے اس کو محسوس کروں, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنا قریب ہوں, میں اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہوں یا نہیں, اگر وہ اس چیز کو بھی خود محسوس کرنا چاہتا ہے تو وہ ان نشانیوں کو بھی دیکھے کہ جو نیک بندے ہیں, متقی بندے ہیں, پرہیزگار بندے ہیں, اللہ کا قرب پانے والے بندے ہیں, ان کی ایک نشانی یہ بتائے گی کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. رب فرماتا ہے کہ وہ ہمارے مال میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. اگر ہمارے پاس مہینے کے شروع میں تنخواہ آئی ہے تو اب ہم اپنے دل سے پوچھیں کہ ہم اس میں سے کتنا حصہ جو ہے وہ غریبوں کی مدد کے لیے خرچ کر رہے ہیں. یہ احساس جب ہم اپنے اندر بیدار کریں گے. اور علماء یہاں تک فرماتے ہیں, صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنا معمول بنا لے کہ وہ ہر مہینے کچھ نہ کچھ جو ایک حصہ مقرر کر دے کہ میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ضرور خرچ کروں گا, تو ایسا شخص جو صاحب نصاب نہیں ہوتا, یعنی ابھی وہ اس کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ زکوٰۃ اس پر واجب ہو, اگر وہ یہ نفلی صدقہ بھی کرتا رہتا ہے اللہ اس کو اتنا مال دیتا ہے کہ وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے. اور جو صاحب نصاب جو ایسا صدقہ و خیرات کرتا رہتا ہے اللہ اس کے مال میں ایسی برکت دیتا ہے کہ اس کی زکوٰۃ بھی جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے رب تعالیٰ اور عطا فرمائے. بالکل ایسا ہی ہے. جاوید صاحب یہی سوال لے کر آپ کی جانب بھی کہ بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے
اور معاشرے میں جو بد تہذیبی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ جو چڑچڑاپن ہے، یہ جو ہم سگنلز پر دیکھتے ہیں، اور یہ جو ایک لوگوں کے اندر ایک ہیجانی سی کیفیت ہے، اس کی ایک بڑی وجہ معاشی تنگی بھی ہے. بھوک تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک استعارے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. ایک معاشی تنگی بھی ہے کہ جب لوگوں کے پاس وسائل حاصل کرنے کے لیے کوئی اسباب نہ ہو تو پھر وہ obviously وہ فرسٹریشن کہیں نہ کہیں تو نکلے گی نا، پھر وہ ہمارا معاشرہ مجموعی طور پر جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. تو اس کا اثر جو ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑی کمپنیز ہوتی ہیں نا، ان میں CSR کی ایک پالیسی ہوتی ہے، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی، وہ یوں ہوتی ہے کہ اگر یہ معاشرہ خراب ہوگا، ہم نے تو اسی معاشرے میں بزنس کرنا ہے. ہم اگر ہم پیسے ہم نے یہاں سے کمانے ہیں اور اگر یہ معاشرہ ہی جو ہے وہ تباہ ہو جائے تو ہم پھر پیسے کہاں سے کمائیں گے؟ اس لیے وہ معاشرے میں کچھ نہ کچھ پے بیک کرتے ہیں، ریٹرن کرتے ہیں. تو ہمیں صرف انفرادی ترقی پر زور دینا چاہیے یا ہمیں معاشرے کی ترقی پر بھی زور دینا چاہیے کہ ہم انفرادی طور پر ترقی تو کچھ وقت کے لیے پا سکتے ہیں، لیکن اگر معاشرہ کمزور ہو جائے، معاشرہ ناکام ہو جائے تو وہ ہماری ترقی بھی ایک وقت آئے گا کہ وہ ناکام ہو جائے گی، اس میں کوئی فائدہ باقی نہیں رہے گا. دیکھیں عمران بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہی ہے ہمارا کہ ہم انفرادی اپنی جد و جہد، انفرادی فائدہ مفاد سب اس پہ لگ گئے. معاشرے کو ہم نے سوچنا چھوڑ دیے. اب معاشرے کی جو باتیں ہیں وہ صرف سمپوزیم میں ہوتی ہیں، مختلف مقالات میں ہوتی ہیں، وائز میں ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں وہاں ہوتی ہیں. ہم ایک کسی اچھی محفل میں بھی جاتے ہیں تو وہاں دیکھیں 2 کیٹیگری ہوتی ہے آج بھی. VIP کی ٹیبل الگ لگتی ہے اور عام لوگوں کے لیے ٹیبل الگ لگتی ہے. ہم تفریق خود پیدا کر رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے سب کو کھانا کھلا رہے ہیں. 500 افراد آپ نے بلائے ہیں، 500 افراد کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں خود تفریق پیدا کر رہے ہیں کہ 50 آدمی یا 100 آدمی کو الگ بٹھا کے آپ کھلا رہے ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی وہی چیز کھلا رہے ہیں لیکن ان کو دوسرے طریقے سے آپ کھلا رہے ہیں. تو یہ جب تک آپ لوگوں میں تفریق ختم نہیں کریں گے نا، یہ آپ کو مسئلہ. اچھا، دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ سگنلز پہ اور مختلف شاہراہوں پہ، چوراہوں پہ، دیکھیں یہ وہ کلاس ہے کہ کہیں اور بھی لے جائیں گے نا تو وہ تو مانگ کے کھا لے گی. لیکن اصل جو لوگ ہیں وہ اپنے گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے گھروں پہ انتظار کر رہے ہیں. ایسے لوگ جو یعنی اپنے قریب کے لوگ کو بھی نہیں بتا سکتے. اور ایسا کئی دفعہ مشاہدے میں آیا ہے کہ جب وہ اٹھ کے جاتا ہے، اس کے بارے میں کوئی دوسرا شخص بتاتا ہے تو لوگ حیرت کرتے ہیں کہ کیا اس کو ضرورت ہے. یعنی یہ ضعف والے لوگ ہوتے ہیں، یہ خوددار بڑی لوگ ہوتے ہیں. حیرت سے اور یعنی تعجب سے لوگ پوچھتے ہیں اچھا اس کو بھی ضرورت ہے؟ کیسے بھائی، کیا چیز ضرورت ہے؟ تو لیکن وہ بیچارہ اپنی منہ سے کبھی نہیں بولتا. اچھا، ہاسپٹلوں میں اب ہمارے کمیونٹی کئی ہاسپٹل ہیں، وہاں باقاعدہ ویلفیئر آفس بنے ہوئے ہیں، وہاں لوگ آتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ایک ویلفیئر کا ایک فنڈ ہوتا ہے، جی ایک لمٹ ہوتی ہے، ویلفیئر کا فنڈ ہوتا ہے. اب ایسے لوگ آتے ہیں بیچارے جن کے بہت ضروری کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے، کوئی آپریشن ہوتا ہے، اس کے لیے وہ کہہ نہیں پاتے کہ ہمیں کر دیں آپ. اب ہاسپٹلوں میں تو ظاہر سی بات زکوٰۃ کا فنڈ ہوتا ہے، ویلفیئر کا فنڈ ہوتا ہے. تو بہت سے لوگ ایسے، ابھی ایک ریسنٹلی میں نے ایک جگہ دیکھا، ایک شوگر کی پیشنٹ تھی خاتون، ان کو میں نے کہیں بھیجا تو کہنے کچھ کروا دیں جو بھی ہو سکے. تو میں نے جب وہاں بھیجا تو ان صاحب سے میں نے کہا یار یہ آ رہی ہیں، ان کو ذرا دیکھ لیجیے گا ذرا جو بھی کوآپریٹ ہو. انہوں نے سب سہولتیں ساری کر دیں. تو اس نے کہا کہ بی کیا چاہ رہی ہیں؟ کہنے تھوڑا کم ہو جائیں. تو کہنا ہم زکوٰۃ سے کرتے ہیں. تو اس عورت نے، آپ یقین نہیں اتنی خوددار عورت ہوگی، اس نے کہا کہ زکوٰۃ کے پیسے سے میں نہیں کرواؤں گی، یہ میں دے دوں گی، اس میں کم کر دیں آپ مجھے. تو انہوں نے کچھ 50% کر دیے یا 25% کم کیے ہوں گے، جو بھی کیے ہوں گے. تو اس نے باقی میں پے کروں گی. تو اس طرح کے لوگ معاشرے میں موجود ہیں اور انہی لوگوں کی وجہ سے چل رہا ہے. اچھا، مثال کے طور پہ جو بیچارے بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں وہ تو زکوٰۃ کے مستحق ہیں نا. وہ تو اب بادشاہ بھی اگر راستہ بھول جائے اور گھوڑے پہ بھی بیٹھا ہو تو اس کے پر بھی زکوٰۃ جو ہے نا وہ مثلا اپلیکیبل ہو جاتی ہے. تو یہ تو بیچارے ہمارے شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں اور روزانہ جن کی ضرورتیں ہیں. آج میڈیکل اتنا مہنگا ہے، آپ صحت کے شعبے میں سمجھتا ہوں جو کام کی ضرورت ہے، ہمارے اتنے ہاسپٹلس اور چاروں طرف ہمارے کام ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ابھی بھی ایسا نہیں ہے کہ لوگ آرام سے اپنی سہولتیں پوری کر سکیں. بہت مسائل میں لوگ ہیں اور اتنے
बेचारे लोग परेशान हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। अच्छा, किसी का तो कोई ज़रिया होता है कि भाई आपसे उसने कांटेक्ट कर लिया, इनसे कांटेक्ट कर लिया, मुझसे कांटेक्ट। बाद लोग तो बेचारे ऐसे होते कोई ज़रिया भी नहीं होता, कोई रास्ता भी नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह की वो कोई नहीं होता। आपने अभी कहा ना कि कभी महफिल में इस तरह के लोग बैठे होते हैं कि जब उठकर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि यार इससे भी ज़रूरत थी। मेरे एक दोस्त ने मुझे ये वाक़या बताया, उनका अपना वाक़या, कि उन्होंने राशन, कराची का इलाका है PCHS, जो लोग कराची में रहते हैं वो यकीनी तौर पर जानते होंगे, एक पोश इलाका है। वहाँ पे करीबन कोई 500-600 गज के बैंगलों में जाकर राशन पहुँचा कर है, और वो शख्स उस बैंगलों का मालिक था। तो मैंने तफसीलात जानना चाहिए कि भाई ये क्या वजह कि वो एक बैंगलों में रहता है शख्स, और फिर जहन में सवालात आते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें की जा सकती थी। उसने कहा कि 2 मियाँ बीवी थे, बड़ी उम्र को पहुंच चुके थे, जो काम वगैरह था वो ख़त्म हो चुका था, जो सेविंग्स थी वो ख़त्म हो चुकी थी, औलाद कोई थी नहीं, रिश्तेदार दूर दराज रहा करते थे। वो अब फिर वही खुददारी, जो शख्स 500 गज के मकान में रह रहा है वो अपने रिश्तेदार से फ़ोन करके ये कह सकता है क्या कि मुझे राशन भेजो। फिर बाद में उन्होंने बताया कि फिर उन्होंने अपना ये मकान सेल आउट किया, बहुत जल्दी बिका भी नहीं, फिर वो किसी फ्लैट में शिफ्ट हुए, 1-2 फ्लैट्स और लिए, उसे किराए पे लगाया, फिर उसके किराए। तो ये जो दरमियान के 3-4-5 महीने गुजरे ये उन पर बड़े भारी थे कि घर तो मौजूद है लेकिन खाने को तो मौजूद खाने के लिए घर खाने को तो नहीं। ये कराची के इलाके PCHS की मैं बात बता रहा हूँ आपको। आप अंदाज़ा करें कि किस कदर लोगों पर मुश्किल वक्त आ सकता है और किन लोगों पर आ सकता है। हमें अल्लाह से नाज़रीन यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इन मुश्किल औकात कार से हमें महफूज रखे, ये मुश्किल वक्त हम पर ना आए, ये आजमाइश हम पर ना आए। यकीनी तौर पर हम इन आजमाइशों को झेल नहीं पाएंगे। नाज़रीन, अगर हम चाहें कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम चीज़ों से महफूज रखे तो आज वक्त है कि हम इसके लिए कोशिश करें और अल्लाह के दिए हुए में से कुछ दीगर लोगों को भी जो है वो बांटते रहें। इंशाअल्लाह अगर हम आसानियाँ दूसरों के लिए बांटेंगे तो हमारा हिस्सा भी कम नहीं होगा। अल्लाह ताला हमें ज़रिया बना देगा उन लोगों तक पहुंचाने का। अगर आप चाहते हैं कि आप एहसास के साथ ताउन करें तो मुख्तलिफ पैकेजेस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक फैमिली को 1 माह का राशन दिया जाए तो $65। अगर आप चाहते हैं कि स्मॉल हैंड पंप्स लगाए जाएँ तो $185 और एक मस्जिद की तामीर के लिए आपने $9,500 के साथ ताउन करना होगा। यहाँ पर एक नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अफसार भाई हमारे साथ मौजूद हैं, गुजारिश करेंगे कि बारगाह ख़त्मी मरतबत में अक़ीदा नात। करम के आशियाने की क्या बात है, करम के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, करम के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। कितने नाना भी हैं और नवासे भी हैं, कितने नाना भी हैं और नवासे भी हैं, कितने नाना भी हैं और नवासे भी हैं। इब्ने हैदर के नाम ना की क्या बात है, इब्ने हैदर के नाम ना की क्या
بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے فاطمہ اور حسن پھر حسین پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا